ایک صاحب ہیں وہ اپنی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصہ ہو گیا یہاں رہتے ہوئے، اور ایک لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں ہم ایکس جو پیٹریٹس ہیں یہ ملک کی بڑی خدمت کر رہے ہیں چونکہ ہم زر مبادلہ بھیجتے ہیں، لیکن یہاں رہنا خود ایک بہت دشوار کا کام ہے۔ اولاد کو جب پروان چڑھاتے ہیں اور اولاد ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھمیلوں میں گم ہو جاتی ہے مغرب کے، تو پھر یہ دل چاہتا ہے کہ چھوڑ کے پاکستان چلے جایا جائے، لیکن پاکستان میں معاشی حالات خراب ہیں، تو ہم بہت مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم کیا کریں مطلب ایسے میں؟ بہت زمانہ پہلے مجھے مطالعے کا بڑا شوق ہوا۔ جہاں کہیں تھوڑی فرصت ملتی تھی، ہفتہ 10 دن 15 دن کے بعد مال روڈ پر فیروز کا ایک بڑا شو روم ہوتا تھا کتابوں کا، میں وہاں جا کے دیکھا کرتا تھا کتابیں کون کون سی ہیں۔ ان کے مین انٹرنس میں اندر داخل ہوں، ہال نما وہ شاپ تھی، تو شروع میں ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی جس پر ایک کارڈ ڈسپلے ہوا ہوتا تھا فریش ارائیولز کے نام سے۔ اچھا جی۔ تو ہر مرتبہ جا کے بجائے اس کے کہ ساری شیلفیں میں کھنگالتا، میں وہ ٹیبل پہ دیکھ لیتا تھا کہ کوئی فریش ارائیول میں کتاب ہے انٹرسٹ کی میرے تو لے لی جائے۔ تو ایک بار وہاں جو گیا تو ایک ڈائری وہاں پڑی ہوئی سرخ رنگ کی چھوٹے سائز میں، اس کے سائز سے اندازہ لگایا کہ یہ کتاب تو ہو نہیں سکتی، تو پتہ لگا وہ علامہ اقبال کی ڈائری تھی جو انہوں نے پرنٹ فارم میں ڈسپلے پہ رکھ دی۔ تو میں نے آؤٹ آف انٹرسٹ اس کے جلد والا حصہ پلٹا، تو جو اوپننگ پیج تھا اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی جو آج میں میرا خیال ہے 45 سال 50 سال کے بعد بھی بھولا نہیں، کہ اگر تم اپنی روح کو پالنا چاہتے ہو تو جسم مارنا پڑے گا، اور اگر جسم کو پالنا ہے تو روح مارنا پڑے گی۔ اس سوال کو آپ کے سن کر مجھے وہ بات پرانی یاد آ گئی کہ یہ میں نے پڑھا تھا۔ اب قصہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں اپنے اندر کرنا پڑے گا حالات کو سامنے رکھ کے، کہ وہاں رہنا بہتر ہے یا یہاں اپنی اولاد کو لے آنا تاکہ وہ ایک مشرقی معاشرے میں پرورش پائے۔ میں اسلامی تو نہیں کہتا لیکن مشرقی ضرور ہے۔ یہاں یقینی طور پر بزنس کے حالات اور اکنامک کنڈیشنز وہ نہیں اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی یورپ میں انہیں ملتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ رہ رہے ہیں، 22 کروڑ لوگ یہیں رہتے ہیں، اسی جگہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ تو ہم اپنے حالات کو دیکھ کر کریں گے کہ ہمیں وہاں رہنا چاہیے یا نہیں۔ یہ بھی سوال ایک باہر سے ہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امت کو دیکھوں یا میں اپنے آپ کو دیکھوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے زوال کی بہت بڑی وجہ حلال و حرام میں تمیز نہ کرنا ہے۔ اب وہ کھانے کی چیزوں میں بھی آتا ہے اور آمدن اور اس حوالے سے بھی آتا ہے۔ اس حوالے سے ایک دو سوال اور بھی ہیں جو میں مطلب آپ کو بعد میں اس میں شامل کرتا ہوں، لیکن اس کا مختصراً ان کو جواب دے کے پھر آگے چلتے ہیں۔ جو یہاں سے لوکل ایک سوال ہے وہ بھی شامل کر لیں گے۔ یہ انصاف کی بات بالکل درست ہے۔ قومیں جب ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں، ٹرانسفارمیشن ان کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ٹرانسفارمیشن کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں۔ تو ٹرانزیشن کے دوران بڑی ولنریبل ہو جاتی ہیں، ویلیوز میں چینج آ رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ تقریباً سبھی قومیں اس میں سے گزری ہیں، کوئی قوم ایکسیپشن نہیں ہے۔ جن قوموں کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اخلاقیات کے بڑے اعلیٰ معیار پر ہیں، وہ آج سے 200 سال پہلے شاید ہم سے بھی گئے گزرے لوگ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ
وہاں تبدیلیاں آتی چلی گئی ہیں. ابھی یہ ٹرانزیشن کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ ہوا کہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ پیچھے رہ گئیں اور اس کی جگہ ہمارا جو میجر ایمفیسس ہے وہ میٹیریل چیزوں پر ہو گیا. میٹیریل چیزوں پر ایمفیسس ہو جانے کی وجہ سے یہ حلال اور حرام کی تمیز ہمارے یہاں کم ہو گئی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جاتی رہی، کم ہو گئی. لیکن اس میں مایوسی کا کوئی پہلو نہیں ہے. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کاموں پر وقت آیا ہے. اس کیفیت سے گزری ہیں قومیں اور گزرنے کے بعد پھر سٹیبل ہو گئیں. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے میں اس سے گزر جائیں گے اور دوبارہ ہم اپنی جو مسلمان کی اصل ہے کہ مسلمان اخلاقی ویلیوز کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے، ہم انشاءاللہ ایک بار پھر واپس اسی مقام پر چلے جائیں گے. تو یہ حلال اور حرام کی تمیز آٹومیٹیکلی پہلے معیار کو آ جائے گی جیسے آج سے ہم 100 سال پہلے سے. باقی ہم اور الٹے کام کر لیتے ہیں لیکن کھانے پینے میں حلال حرام میں ہماری توجہ رہتی ہے. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ 15 دن 20 دن آج سے 45 سال پہلے چائنا میں رہے جا کے ڈیوٹی کے سلسلے میں، تو وہ 40-45 سال پہلے جو 15 دن رہ رہے ہیں آپ، وہ صرف آملیٹ اور ڈبل روٹی پہ گزارا ہوتا تھا 15 دن. کہ آملیٹ کھا لیجئے، سلائس کھا لیجئے یا فرائیڈ ایگز لے لیجئے اور اس کو کہہ دیں کہ اس کو پانی میں فرائی کر دو تاکہ وہ احتمال بھی جاتا رہے کہ آئل پتہ نہیں کون سا یوز ہو گیا. تو اس طریقے سے گزارا ہو جاتا تھا. گزارا تو ہو جائے گا اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیں.